زندگی ہمیں ٹوٹنے کے لیے نہیں بلکہ سنورنے کے لیے آزماتی ہے۔ ہر آنسو دراصل نئی شروعات کی ایک دعا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسرا وہ آنکھ خشیت الہی سے اشک بار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ موبائل فون کو ہمیشہ پاکیزہ رکھیں۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ کب اس انسان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ اگر موبائل پاکیزہ بری چیزوں سے پاک ہو تو اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا، اور اگر موبائل پاکیزہ نہیں، اس میں دیکھنے کے لیے بری چیزیں شامل ہوں تو اس کے لیے گناہوں کا سبب بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی کے جالے لگے ہیں۔ اپنے گھروں میں مکڑی کے جالے مت رہنے دیا کرو، کیونکہ اس سے گھر میں غربت اور پریشانیاں آتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے پاس اتنا مال رکھ جتنے کی تجھے ضرورت ہو، اور باقی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے، تاکہ محتاجی کے دن، قیامت کے دن تمہارے کام آ جائے گا۔ پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا فیصلے ہوتے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت کی جاتی ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے، لیکن کینہ رکھنے والوں کو ان کے کینہ کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی ان کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی جب تک وہ اس کینہ سے توبہ نہ کر لیں۔ وضو سے فارغ ہو کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ پڑھی وہ صدیقین میں داخل ہوگا، اور جو 2 مرتبہ پڑھے گا اس کا نام شہدائے کے دفتر میں لکھا جائے گا، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اس کا حشر حضرات انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس آدمی نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس کے منہ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ غور کریں، ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیوب پر ہوتی ہے، اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں، ان کی پرواہ ہی نہیں، اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ ایڑیوں کی جلد زیادہ خراب ہو جائے تو سرسوں کا تیل 3 چمچ اور ہلدی 2 چمچ ملا کر محلول بنا لیں۔ اس گاڑھے لیپ کو رات کو سوتے وقت پاؤں پر لگا لیں اور جرابیں پہن لیں، چند ہی دنوں میں ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ یعنی اس گھر والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے مہمانوں کی خوب مہمان نوازی کرو، اس سے ہم سب کا اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے اور رزق حلال میں بے پناہ اضافہ بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور فارغ وقت گھر میں ہی گزارو اور اپنی غلطیوں پر خوب رو، بس تم نجات پالو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے لیے خیر کی دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی کی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو، کیونکہ یہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر کپڑا ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو، اور تمہارے سرموں میں سب سے اچھا اسمد ہے، وہ روشنی بھی بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے، پھر اسے یاد رکھ کر اسے دوسروں تک پہنچا دے۔